ڈاکٹر شہزاد بہت خوبرو اور ہر دل عزیز تھے۔ خاندان کی کئی لڑکیوں کے آئیڈیل تھے۔ رشتہ داروں میں ہر گھرانہ ان کو داماد بنانے کا آرزو تھا، لیکن انہوں نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کریں گے تو خاندان سے باہر، اپنے رشتہ داروں میں نہ کریں گے۔ ماں بیٹے کی خواہش کا احترام کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ شہزاد نے ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کے لیے کافی محنت کی تھی۔ ماں نے کہا، اگر تم کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، وہاں رشتہ کروا دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ لڑکی کا خاندان اچھا ہونا چاہیے۔ کسی ایسے ویسے گھرانے کی لڑکی کو بہو نہ بناؤں گی اور نہ گھر میں لاؤں گی۔ یہ شرط شہزاد کے لیے کڑی تھی، کیونکہ اس دوران ملازمت میں ایک ایسی لڑکی بھاگ گئی تھی جو اس کے ماتحت تھی اور نرس تھی۔ نرس ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن شرط خاندان کے اچھا ہونے کی تھی، نرس ہونے کی نہیں۔ سمینا محض نرس ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، لیکن وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جس کے اقتدار مشکوک تھے۔ بے شک وہ خود پارسا نظر آتی تھی، لیکن اس کی بہنیں اور خالائیں بے حد آزاد خیال تھی۔ وہ نت نئے فیشن کرتی، بوائے فرینڈز کے ساتھ گھومنے پھرنے، شاپنگ کرنے اور تحفے لینے کو معمول بات سمجھتی تھی۔ ڈاکٹر کے بہت اصرار پر ماں سمینا کے گھر اس کے گھر والوں کی دیکھ پرکھ کو چلی گئی، مگر وہاں جا کر ناک سنگیڑ کر منہ بنا لیا۔ گھر کیا تھا؟ ایک عجائب خانہ تھا۔ عورتوں میں سلیقہ اور تمیز کا فقدان تھا۔ خود تو اجلے لباسوں میں، مگر گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی تھی۔ اسے گھر نہیں گھرونا کہنا چاہیے تھا۔ سمینا کی 3 بہنیں اور 2 خالائیں تھیں، جو بھانجیوں کی تقریباً ہم عمر لگتی تھی، اور وہ ان لڑکیوں سے زیادہ شوخ اور الہڑ نظر آ رہی تھی، کہ جن کو وہ اپنی بھانجیاں کہتی تھی۔ انہیں فیشن کی سوجھ بوجھ تو خوب تھی، مگر میزبانی کے آداب اور گھرداری کی بالکل سمجھ نہ تھی۔ سمینا کی ماں مر چکی تھی، باپ بوڑھا اور بیمار تھا، بھائی کوئی نہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ لڑکیاں چھتر بے مہار ہو گئی تھی۔ ان سب میں صرف سمینا ہی کوئی ڈھنگ کی تھی، مگر ان کے درست نظر آنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکی کا رشتہ لیا جاتا ہے، پہلے اس کے گھر بار کا رنگ ڈھنگ، رکھ رکھاؤ اور طور طریقے دیکھا جاتا ہے، اور یہ ساری خوبیاں گھر کے مکینوں میں انکا تھی۔ تبھی شہزاد کی امی 15 منٹ ان کے گھر بیٹھ کر جانے کو اٹھ کھڑی ہو گئی۔ گھر آ کر اپنے لاڈلے بیٹے کو خوب لتاڑا کہ تم نے کیا خوب لڑکی پسند کی ہے۔ ارے کم عقل، صرف لڑکی تنہا تو سسرال نہیں آتی، اپنے ہمراہ کنبے کی عادات اور اطوار بھی لاتے ہیں۔ رنگ ڈھنگ جو اس کے گھر والوں کے ہوتے ہیں، اس کے لہو میں بچپن سے رچے بسے ہوتے ہیں۔ سمینا بھی اکیلی نہ آئے گی، وہ اپنا خاندانی پس منظر ساتھ لائے گی۔ یاد رکھو، شادی ایسی عورت سے کرنا جس میں سلیقہ ہو، جس کے کنبے کے اطوار اچھے ہوں، خاص طور پر عورتوں کے، کیونکہ ہماری نسل نے اس کی گود میں پرورش پانی ہے۔ اچھے خاندان کی لڑکی اچھے اقتدار میں پلی بڑی ہوتی ہے، نیک گھر آ کر اس گھرانے کی آبرو بنتی ہے، اور اپنے صبر اور طور طریقے سے وہ اس گھر کی قسمت بدل دیتی ہے۔ جذبات میں آ کر ایسا کچھ نہ کرو کہ پھر پچھتانا پڑے۔ انہوں نے تو ایک نہ اور 100 سکھ کے مقولے پر عمل کر دیا، مگر شہزاد کا دل جو سمینا کے حسن میں اٹکا تھا بجھ گیا۔ ماں کی تقریر کا اس نے تھوڑا سا اثر ضرور لیا، کہ جو کچھ عشق کی کور بینی کے سبب اس کی نظروں سے اوجھل تھا، ماں نے باریک بینی سے دیکھ کر اسے سمجھا دیا تھا۔ اب اگر آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا چاہے تو کوئی کیا کرے۔ خدا کی قدرت کے انہی دنوں میری والدہ کو کسی تقریب میں شہزاد اور اس کے گھر والوں نے دیکھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ان لوگوں کو بھا گئی۔ شہزاد کی اماں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ میں نے لڑکی شہزاد کے لیے پسند کر لی ہے، اور اب میں اس کی شادی فرزانہ سے کر رہی ہوں۔ اگر شہزاد نہ مانا تو قسم کھائی کے زہر پھونک کر مر جاؤں گی، کیونکہ ایسی لڑکیاں پھر چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی۔ شہزاد کے لیے یہ بڑا امتحان تھا۔ ماں باپ بہنیں سبھی نے مجبور کر دیا کہ شادی فرزانہ سے کرو گے، ورنہ ہم سب سے تمہارا رشتہ ناتا ختم۔ بالآخر انہوں نے مارے باندھے والدین کی خوشی کی خاطر فرزانہ سے شادی تو کر لی، مگر سمینا کی محبت دل سے نہ گئی۔ شادی کی پہلی رات دلہن سے سمینا اور اپنی محبت کا قصہ لے کر بیٹھ گئے۔
बेचारी दुल्हन के दिल पर सांप लौट गया, मगर सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए कुछ न बोली। बोली भी तो इतना गम क्यों करते हैं? जब जी चाहे अपनी महबूबा से दूसरा ब्याह कर लेना, अपनी खुशी पूरी कर लेना, मुझे कोई एतराज ना होगा। इंसान को जिंदगी एक बार मिलती है, दिली खुशियां मिल रही हों तो इनको ठुकराना नहीं चाहिए, वरना जिंदगी कठिन में गुजरती है और गुलशन में गुजरती जिंदगी को जिंदगी नहीं कहते। फरजाना ने अगले रोज भी अपने परेशान शोहर को इन अल्फाज में तसल्ली दी। दुल्हा मियाँ की बातें खिल गई कि दूसरी शादी का अजान पहली रात ही मिल गया है। वालिदैन की खुशी तो पूरी कर दी थी, अब अपनी खुशी पूरी करना बाकी था। ये इस नर्क के पीछे फिरने लगे, अपनी खुशियों के नशे में ये भी भूल गए कि इस बेचारी औरत के कुछ जज्बात होंगे जिसको बीवी बनाकर लाए थे। जल्दी शहजाद साहब ने मनमानी करना शुरू कर दी। बीवी को हर काम नजरअंदाज करके महबूबा के चक्रों में पड़ गए। मेरी माँ साबिर औरत थी, बहुत बर्दाश्त किया मगर वो बाज ना आए और ना ही मेरी वालिदा की किसी कुर्बानी का एहसास किया। वो मशकूर भी ना होते बल्कि ज्यादतियों पर उतर आते। इसी दौर में जब अम्मी जान दुखी और तन्हा हो गई थी, अल्लाह ने इनका दिल बहलाने का इंतजाम कर दिया और मैं पैदा हो गई। फरजाना बीबी ने मुजलनी जान से दिल लगा लिया और तन मन धन से मेरी परवरिश करने लगी। डॉक्टर साहब को और खुलकर खेलने का मौका मिल गया। वो रात को समीना को अपने बेडरूम में लाने लगे। घर वालों से चोरी छुपे बीवी से कहते, तुम जरा दूसरे कमरे में चली जाओ, मेरी मेहमाने खास आ रही है। मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम्ही ने तो कहा था कि जिंदगी इंसान को एक बार मिलती है और अपनी खुशियों को यूं ही गवा देना बेवकूफी है, लेकिन मेरे घर वालों को पता ना चले। मेरे राज का पर्दा रखना, क्योंकि एक अच्छी बीवी सच्चा साथी, मेहरबान दोस्त और हमराज होती है। मेरी माँ ने लब से लिए, शोहर की खुशनुबूदी के लिए जैसा वो कहते वैसा करती, लेकिन मैं तो ना समझ बच्ची थी। जब दूसरे कमरे में माँ साथ ले जाकर लेटाती, चूल्हे के बगैर ना सोती, सोई हुई उठ जाती और रोने लगती। तब एक दिन मेरी दादी अपने कमरे से निकलकर ये मालूम करने चली आई कि मैं रात को क्यों रोती हूँ। ये देखकर इनको बड़ी हैरत हुई कि अम्मी मेरे हमरा दूसरे कमरे में थी और अब्बू दूसरे कमरे में। वो पूछने लगी कि बहू तुम इस कमरे में क्यों हो? इधर तो खिड़की में जाली भी नहीं है, मच्छर आ जाते हैं। तभी बच्ची रोती है, अपने बेडरूम में इसे ले जाओ। ये रात को उठ जाती है, रोती है तो शहजाद को नींद नहीं आती, इनकी भी आंख खुल जाती है। अम्मी ने जवाब दिया, इसे चाहिए कि वो इस कमरे में आकर सो जाया करे, पंखा फुल करके सो सकता है, मगर बच्ची तो तेज हवा में नहीं सो सकती। वो कहते हैं कि इनको दूसरी जगह नींद नहीं आती। वाह, ये क्या बात हुई, नन्ही बच्ची मच्छरों के काटने से बीमार पड़ जाएगी। ये कहकर वो बेडरूम में जाने लगी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। ये दर बजाने लगी कि उठो, बच्ची को तकलीफ ना दो, तुम ही इधर सो जाओ, इसको झूले में सोने दो। वो कैसे दरवाजा खोलते, सोते बन गए। मगर अम्मा भी बहुत जीरक थीं, इन्हें शक हो गया था। रात भर जागती रही। सुबह 4 बजे चंद मिनट कबल बेटे ने गाड़ी निकाली और समीना को गाड़ी में बिठाकर घर से निकले। तभी बड़ी अम्मा ने अपने कमरे की बालकनी से देख रही थी। बस फिर क्या था, उन्होंने खूब हंगामा किया। शहजाद ये समझे कि बीवी ने अम्मा से चुगली की है, तभी उन्होंने ताक लगाई और बालकनी में से झांका है। वो तो सुबह सवेरे हॉस्पिटल ड्यूटी पर जाया ही करते थे और ये रोज का मामूल था। जब अम्मा को ऐसी ताक झांक की क्या जरूरत आ पड़ी थी? बस उन्होंने मेरी माँ पर इल्जाम लगा दिया और उनसे खूब झगड़ा किया कि तुमने कुछ खबर की है। यूं तो बात बढ़ गई। अम्मा रूठकर मैके आ गई। अब्बू की किस्मत से बिल्ली के भागों छींगा टूटा। उन्होंने मेरी माँ को मनाकर घर लाने की बजाय तलाक दे दी, क्योंकि वो समीना से वाकई शादी कर चुके थे और अपने दिल की खुशी पूरी करने के दर पे थे। मेरी माँ ने इनसे दिल की खुशी पूरी करने का जरूर कहा था, मगर ये हरगिज ना कहा था कि मुझे तलाक दे दो। तलाक अबू ने मेरी माँ को समीना की खुशी के लिए दी थी और ये उन्होंने बड़ा जुल्म ढाया था। मैं इतनी छोटी थी, उस वक्त के माँ के बगैर ना रह सकती थी, लिहाजा मुझे भी उन्होंने हमेशा के लिए मेरी माँ को सौंप दिया। समीना के बारे में दादी ने सही अंदाजा लगाया था। सच है जो बुजुर्ग देख सकते हैं,
کم عمر اور نا تجزیہ کا نوجوان ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ سمینا نے آتے ہی ایسے لچھن دکھائے کہ سب گھر والوں کو بیمار ڈال دیا۔ ہر ذہن کا سکون لٹ گیا۔ تنگ آ کر دادا صاحب نے ڈاکٹر بیٹے کو گھر سے باہر کر دیا کہ تم ہمارے نہیں رہے تو ہم بھی تمہارے نہیں رہے۔ خود کما رہے ہو لہٰذا خود کھاؤ اور ہم سے دور رہو۔ اس سارے قصے میں اپنی ماں کے بعد سب سے مظلوم میں تھی۔ اس امر کا سبھی کو اندازہ تھا، لہٰذا ننہالی مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میرے پاس سب کچھ تھا، والد کا پیار نہ تھا۔ امی جان کو اندازہ تھا کہ مانو جب بڑی ہوگی ضرور پوچھے گی کہ سب بچوں کے ابو ہوتے ہیں مگر میرے ابو کیوں مجھ سے دور ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ میرے لیے تو میری ماں ہی سب کچھ تھی۔ امی نے بھی مجھ کو ہی حاصل زندگی سمجھ لیا، لیکن نانا نانی کو علم تھا کہ نوجوان عورت کے لیے اس دنیا میں اکیلے رہنا اس معاشرے میں آسان نہیں ہے۔ انہوں نے امی کی دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ امی یہ نہ چاہتی تھی، مگر بوڑھے والدین نے واسطہ دے کر ان کو مجبور کر دیا۔ ان دنوں میں 4 برس کی تھی جب امی کی دوسری شادی ہوئی۔ گھر میں فنکشن تھا اور میں بہت خوش تھی۔ نہ سمجھ تھی، اندازہ نہ تھا کہ یہ فنکشن نہیں بلکہ ماں کی دوسری شادی ہو رہی ہے اور وہ مجھ سے کوسوں دور جا رہی ہیں۔ جب میں فنکشن کے بعد ماں کے کمرے میں آئی، دیکھا کہ ماں نہیں ہے۔ نانا نانی سے پوچھا کہ ماما کہاں ہے، کیونکہ سارا وقت نانی نے ہی سنبھالا تھا مجھے۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ کہیں گئی ہیں اور آج رات نانی اماں کے ساتھ سونا ہے۔ میں بہت روئی کیونکہ ماں کے بغیر سونے کے لیے یہ میری پہلی رات تھی۔ ماں کے خاندان کے سارے لوگوں نے مجھ سے ہمدردی کی۔ ماں کے یہ قریبی رشتہ دار اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ نہیں کرتے تھے جتنا کہ میرے لیے کرتے تھے، خاص طور پر ماموں۔ اس رات میرے ماموں سے تو میری حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ رات کو کافی دیر تک میرے پاس رہ کر مجھے بہلاتے رہے، یہاں تک کہ میں ان کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی۔ اب یہ ہوتا کہ رات ہوتے ہی ماں کو یاد کر کے رونے لگتی، تب ماموں آ کر میرے ساتھ لیٹ جاتے، اپنے بازو کا تکیہ بنا کر لوری سناتے اور میں سو جاتی۔ روز کی اس معمول سے ممانی تنگ آ گئی، ان کو غصہ آنے لگا۔ ماموں کا گھر پاس ہی تھا، اس مسئلے کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ مجھے گھر لے آئے تاکہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلوں اور رات کو وہ مجھے روز سلا دیا کریں۔ مومانی سے یہ بھی 2 دن برداشت نہ ہوا، وہ جھگڑنے لگی کہ میں اپنے بچوں کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری کیوں لوں۔ پھر مانو کی ماں نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کر ہم پر کون سا احسان کیا ہے جو ہم اس کی بیٹی کو پالیں۔ امی کو تو میں بہت یاد آتی تھی۔ انہوں نے ایک روز فون پر ممانے سے التجا کی کہ اماں کے گھر مانو اکیلی ہو جاتی ہے تو گھبراتی ہے، آپ کے بچوں میں کھیلنے سے بہل جاتی ہے، اس پر رحم کرو اور اپنے گھر رکھو، اس کا خیال بھی کرو۔ میں تو مجبور ہوں، دور ہوں، آ نہیں سکتی۔ ممانی کس طرح مان تو گئی، مگر جب میں ذرا سیانی ہو گئی تو ان کو پھر سے کھلنے لگی۔ کہتی تھی کہ یہ میرے بچوں سے مقابلہ لگاتی ہے اور لڑتی بھی ہے، بہتر ہے کہ اسے بچوں کے ہاسٹل میں بھیج دو۔ ماموں اڑ گئے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ماں باپ کے بغیر رہ گئی ہے، اسے پیار کی ضرورت ہے، میں اسے قطعی ہاسٹل میں نہ ڈالوں گا۔ جب بات بڑھنے لگی تو ماموں نے اپنا تبادلہ دوسرے شہر کروا لیا اور بیوی سے بہانہ کیا کہ وہاں مجھے مکان نہیں مل رہا، لہٰذا تم ادھر ہی رہو، یہاں بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں مکان لیا اور نانی نانا کو بلوا لیا۔ یوں میں ان کے اور ماموں کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ عرصہ تک تو ممانی کو پتہ نہ چلا۔ ایک روز کسی طرح ان کو معلوم ہو گیا جب انہوں نے شوہر سے سنگین جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر گھر سے چلی گئی کہ جب آپ نے جیون ساتھی پانے کے لیے شادی کی تھی یا اپنی بھانجی پلوانے کے لیے۔ ماموں نے ان کو بھی بچوں سمیت اپنے پاس اسلام آباد بلوا لیا، لیکن اب میں ممانی کو خار کی طرح کھٹکنے لگی۔ انہوں نے مجھے بڑی ذہنی اذیت پہنچائی اور خوب بدلے لیے۔ ماموں کے دفتر جانے کے بعد یہ بہت برا رویہ رکھتی۔ نانا نانی واپس لاہور چلے گئے تھے اور اب میں سارا دن کلی طور پر ان کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ ممانی نے اس قدر ذہنی ٹارچر کیا کہ میں ذہنی مریض ہو گئی۔ بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی، چیخیں مار کر رونے لگتی اور جھڑکیاں لیتی۔ جو جو دن گزرتے جاتے تھے میری حالت خراب ہوتی جاتی تھی۔ نانی بوڑھی تھی، وہ مجھے سنبھال نہ سکتی تھی۔ امی دبئی میں تھی، وہ بھی نہیں آ سکتی تھی۔
ایک روز ماموں اور نانا ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بچی کو بہت پیار اور توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ہراساں اور خوفزدہ ہے۔ اگر ابھی توجہ نہ دی تو یہ ذہنی توازن کھو دے گی۔ ماموں لاہور جا کر نانی کو لے آئے اور پھر سب لوگ مجھ پر توجہ دینے لگے۔ خدا کی قدرت کہ ماموں کو کمپنی والوں نے دبئی بھیج دیا۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے تاکہ وقتاً فوقتاً اپنی ماں سے ملتی رہوں گی۔ امی کی شادی کو 5 برس بیت گئے تھے۔ ان کی یاد اور محبت تو دل میں موجود تھی، لیکن ملنا نہ چاہتی تھی۔ جب ملتی دل کے گھاؤ ہرے ہو جاتے۔ سوچتی کہ انہوں نے تو پھر بچھڑنا ہے۔ یہ چند گھڑیوں کا عارضی ملاپ ہے، پھر وہی بچھڑنے کا دکھ اور وہی تنہائی۔ میں ماں کو دیکھ کر چھپ جاتی۔ اوپری اوپری سی وہ مجھے لگتی، پیار کرتی تو اور دور ہٹتی، گلے سے لگاتی تو میرا دم گھٹتا۔ اپنا دکھ سکھ ماموں اور نانی سے تو کہتی تھی، لیکن امی سے نہ کہتی، جیسے کہ ان سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ماں نے بھی محسوس کیا کہ جب وہ ملنے آتی ہیں میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہوں اور میرے چہرے پر خوشی کی بجائے محرومیوں کے سائے گہرے ہو جاتے ہیں۔ تب وہ بولی، اس کو روز بچھڑنے کا دکھ دینے سے بس ایک ہی بار کی جدائی ٹھیک ہے۔ میری بچی مجھ سے مل کر خوش نہیں ہوتی، شاید کہ وہ اندر سے ناراض ہے اور اوپر سے مجبور ہو کر ملتی ہے۔ تبھی ان کی آنکھوں میں شکایت کی بجائے اجنبیت در آتی ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو بار بار ڈسٹرب نہ کریں۔ جب یہ کچھ اور سمجھدار ہو جائے گی اور میری مجبوریاں جان لے گی، پھر ملے گی تو ایسی اذیت ناک کیفیت سے اسے نہیں گزرنا پڑے گا، بلکہ یہ ماں سے مل کر سکون محسوس کرے گی۔ ماموں تو دبئی سال بھر کے لیے آئے تھے۔ جب معاہدے اور ویزے کی میعاد ختم ہو گئی، واپس وطن آ گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ آ گئی۔ ممانی کو یہ دکھ تھا کہ ماموں مجھے ساتھ کیوں لے گئے۔ وہ مجھ کو پرسکون دیکھ کر نہ جانے کیوں بے سکون ہو جاتی تھی۔ بات بات پر شوہر کو میرے اور امی کے بارے میں طعنے دیا کرتی، کہتی کہ جب یہ نہیں ہوتی ہمارا گھر کتنا خوشیوں بھرا ہوتا ہے، یہ آ جاتی ہے تو گھر قبرستان جیسا ہو جاتا ہے۔ میرے بچوں کو تو سانپ سونگھ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا باپ بھانجی کے چوچلے اٹھاتے نہیں تھکتا۔ مجھے خوب پتہ تھا کہ ممانی مجھ سے حسد اور نفرت کرتی ہیں، اور وہی بیج انہوں نے میرے معصوم کزنوں کے دل میں بو دیا تھا کہ مانو قابل نفرت ہے اور تم اس سے دور رہو۔ نانا نانی مجبور تھے، وہ بوڑھے تھے اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے نواسی کی طرفداری کی تو یہ عورت حسد میں آ کر اور زیادہ ستم ڈھائے گی۔ وہ بیچارے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اور چپ سادھ لیتے۔ ہر آئی گئی عورت سے کہتی کہ یہ مانو تو پاگل ہے۔ اپنی ماں کی دوسری شادی کے دن کیسے ناچ رہی تھی۔ میں خوبصورت تھی، ننیہال کے خاندان والے مجھ سے ہمدردی رکھتے تھے، میرے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، لیکن ممانی ہر کسی سے کہتی کہ یہ ذہنی مریضہ ہے۔ دیکھو ڈاکٹر نے دوائیاں دی ہیں مگر باقاعدگی سے کھاتی نہیں ہے، تو پھر کیسے ٹھیک ہوگے، اسے دورے ہی پڑیں گے۔ ان کی باتوں پر ہر کوئی کان دھرنے لگا اور پھر سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب تو کوئی میرا رشتہ لینے کو بھی تیار نہ تھا۔ ہر کسی کو فکر تھی کہ کہیں مانو اپنی ماں کی کہانی نہ دہرائے، جبکہ ماموں میرے لیے اعلیٰ رشتے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اس پر ممانی بولتی کہ پرائی اولاد کے لیے اتنا سب کچھ اور اپنی بچیوں کا کوئی خیال نہیں۔ اسی دوران ماموں کی کوششوں سے میرے لیے ایک خوشحال بزنس مین کا رشتہ آ گیا، اور جب میں نے لڑکا دیکھا میرے من کو اچھا لگا۔ خوشی تھی کہ اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور اب میں ممانی کے عذاب سے نجات حاصل کر لوں گی۔ لڑکی نے بھی مجھے دیکھ کر ہاں کہہ دی۔ اب ماموں چاہتے تھے کہ میرے ذہنی مریضہ ہونے کی بات شاہد کو کوئی نہ کہہ دے، وہ بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ممانی شاہد کو دیکھ کر حسد سے مری جاتی تھی، کیونکہ وہ خوبصورت، تعلیم یافتہ، دولت مند، خوش اخلاق تھا۔ اس میں کچھ کمی نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح شاہد سے ان کی لڑکی کی شادی ہو جائے، جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ممانی نے ماموں کا جینا حرام کر دیا کہ جتنا اچھا لڑکا مانو کے لیے ڈھونڈا ہے بیٹی کے لیے بھی ڈھونڈو۔ اس بات پر روز لڑائی ہوتی، بالآخر ممانی سے رہا نہ گیا۔ شاہد کی والدہ کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ لڑکی ذہنی مریضہ ہے، اور ہم نے باقاعدہ ایک ذہنی امراض کے ماہر سے اس بچی کا کچھ عرصہ تک علاج بھی کروایا ہے۔ آخر کار وہ اس عورت کو شک و شبہ میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ شاہد کی والدہ نے اپنے طور پر معلومات اکٹھی کی۔ محلے والوں نے بتا دیا
کہ مانو کی ماں کو اس کے خاوند نے اس وقت طلاق دے دی تھی جب مانو ابھی صرف 8 ماہ کی تھی۔ پھر اس کے والدین نے دوسری شادی کروا دی اور بچی کو ننیحال والوں نے پالا ہے۔ طلاق کی وجہ سے اس نے مومانی سے دریافت کی یہ موقع وہ کیوں ہاتھ سے گواتی۔ من گھڑت کہانی سنا دی کہ فرزانہ سے جوانی میں ایسی لرزش ہو گئی کہ عزت پر بن گئی، جلدی میں شہزاد سے شادی کر دی، مگر وہ تو ڈاکٹر تھا، اسے پتہ چل گیا کہ وہ شادی سے قبل امید سے ہے۔ لڑکی پیدا ہو گئی، اس نے مانو کو اپنی اولاد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور جھگڑا بڑھا، بلا آخر بات طلاق پر ختم ہو گئی۔ مومانی نے اس پر بس نہ کیا بلکہ کہانی کو مزید رنگ دیا کہ فرزانہ نے بلا آخر دوسری شادی اس آدمی سے رچا لی جس کے ساتھ شادی سے قبل تعلق بنایا تھا، اب اس کے ساتھ دبئی چلی گئی ہے، لیکن بچی کو ہمارے سر مانڈ گئی، جبکہ یہ لڑکی صرف پھری بلکہ پیدائشی پاگل ہے۔ ایسی خوفناک باتیں سن کر شاہد کی ماں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تب مومانی نے کہا، رنجیدہ کیوں ہوتی ہیں؟ میں آپ کو ناراض اور خالی دامن نہ جانے دوں گی۔ میری ہیرا کے بارے میں سوچئے، یہ بھی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ شاہد کی والدہ کا ذہن مومانی نے اپنی بیٹی کی جانب موڑ لیا۔ یوں اس نے مجھے رد کر کے ہیرا بازی سے بیٹی کی شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ مومانی نے ماموں کو قائل کیا کہ بھئی تمہاری بھانجی کے لیے کوئی دوسرا رشتہ آ جائے گا۔ اس اچھے رشتے کو بھی ہاتھ سے گنوانا بے وقوفی ہے۔ جب وہ ہیرا کا ہاتھ مانگ رہے ہیں تو بیٹی کا رشتہ دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ یوں بھی وہ مانو سے 2 برس بڑی ہے، اسے بیاہ دو، اس کے بعد مانو کی باری ہے۔ ہیرا بازی کی شادی ہو گئی، وہ بیاہ کر ایک اچھے گھر میں چلی گئی جنہوں نے ہیرا کا بہت خیال رکھا۔ شاہد نے بھی ماں کی پسند کو مقدم جانا اور ہیرا سے شادی کر لی، لیکن میرا جی اس وجہ سے مزید پریشان تھا کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ کسی اتوار اس جہنم سے چھٹکارا پا لوں گی جہاں مومانی جیسی زہر بھری عورت نے جینا حرام کر دیا تھا۔ ماموں نے میری خاموشی اور پریشانی کو محسوس کیا تو کالج میں داخلہ کروا دیا۔ اب مومانی خاموش رہی کیونکہ ان کی من کی مراد تو پوری ہو چکی تھی۔ میرے کالج جانے پر کوئی اڑچن نہ ڈالی، حالانکہ میٹرک کے بعد مجھے انہوں نے کالج جانے نہ دیا تھا۔ کالج میں ایک لڑکا جو 4th ایئر کا طالب علم تھا، اس نے مجھے پسند کیا اور کسی طور میرے گھر کا پتہ معلوم کر کے اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجا۔ ماموں نے ان لوگوں کی جانچ کی، پتہ چلا کہ یہ بہت اچھے اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، دولت مند تو ہیں مگر بالکل بھی مغرور نہ تھے۔ سہیل ان کا اکلوتا بیٹا تھا، 4th ایئر کا 1 ماہ باقی تھا جو کہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ پھر ماموں نے سہیل کا رشتہ منظور کرتے ہوئے میری شادی اس سے کر دی۔ یوں کہنا چاہیے کہ جہاں قسمت لکھی تھی رشتہ ہو گیا، اور پہلے رشتے سے بھی بہتر ہوا۔ سہیل مجھے بہت چاہتے تھے، میرا ہر طرح خیال رکھا۔ اس بار مومانی نے مخالفت نہ کی، شاید کہ وہ بھی مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ہیرا کے بعد ان کے 3 بیٹے تھے اور آخری لڑکی تھی جس کا نام صبا تھا۔ وہ ابھی 8ویں میں پڑھتی تھی، لہٰذا اس کی شادی میں دیر تھی۔ کبھی مومانی نے مخالفت نہ کی اور نہ ہی میری شادی میں کوئی رکاوٹ ڈالی۔ شادی کے بعد میں نے اپنی زندگی کے سبھی حالات من و عین سہیل کو بتا دیے اور ان سے کچھ نہ چھپایا۔ وہ جان گئے کہ میں نے بچپن سے اب تک بہت ظلم برداشت کیے ہیں۔ سہیل نے جہیز لیے بغیر مجھ سے شادی کی تھی اور مومانی کے علاوہ سب کی دعائیں میرے ساتھ تھی، تو مجھے زندگی کی اتنی خوشیاں ملی کہ میں نے مومانی کو معاف کر دیا، بلکہ یہ کہتی تھی کہ آپ کا شکریہ، مجھے اپنے گھر میں رکھا ورنہ میں کہاں جاتی۔ شادی کے بعد 2 بار میرے خاوند مجھے امی سے ملوانے لے گئے۔ وہ تو کہتے تھے کہ اپنے ابو سے بھی ملو، مگر میرے دل نے کہا کہ جس نے کبھی پلٹ کر میری خبر نہ لی، ایسے شخص سے مجھے مل کر کیا کرنا تھا۔ پرانے گھاؤ تازہ ہو جاتے، آج بھی اپنے خاوند کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، اور یہ میری امی کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ وہ بے شک مجھ سے دور رہی مگر دعائیں تو دیا کرتی تھی۔